لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر میرے سامنے جو مسئلہ آیا ہے وہ اس اعتبار سے بہت زیادہ اب گہرائی میں غور و فکر کا متقاضی ہے کہ ہم تو عربی نہیں جانتے، عربوں کو کیا ہوا ہے؟ کیا وہ اثر پذیر ہوتے ہیں قرآن سے؟ حالانکہ ان کی تو مادری زبان ہے۔ اگر وہ اثر پذیر ہوتے قرآن سے اور ان پر قرآن کی تاثیر کو رنگ دکھاتی تو آج یہ حال ہوتا، یہ بیڑا غرق ہو رہا ہوتا عالم عرب کا۔ پورا شمالی افریقہ کا ساحل جو ہے مسلمان ممالک بدترین مغربیت کا شکار، بدترین۔ کہیں اسلام، وہ سعودی عرب میں عمرہ اور حج کی جو ہے چلت پھرت اس کا اسلام ہے، باقی اور کا اسلام کہاں ہے؟ تو عربوں پر اثر نہیں ہو رہا قرآن کا، تو کیا وجہ ہے؟ کیا واقعی وہ حجاب اللہ نے ہمارے اور قرآن کے مابین کھڑا کر دیا جس کا ان آیات میں ذکر ہے؟ جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا۔ اور وہ جو کہتے تھے کہ وبیننا وبینک حجاب، یہ حجاب ہیں، ذرا گنیے وہ حجاب کون کون سے ہیں۔ میں نے غور کیا تو مجھے نظر آیا کہ سب سے بڑا حجاب جو ہے irrelevance کا ہے۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں، برا نہ مانیے میں کچھ ننگی باتیں ننگے الفاظ میں کچھ کہوں گا، کہ ہم سے کیا تعلق اس کا؟ This Quran is not relevant to us۔ کیوں؟ مکی قرآن کا تجزیہ کیجئے، اس میں سب سے زیادہ مباحث ہیں ایمان کے۔ بھئی ہم تو مانتے ہیں پہلے ہی سے، تو ہم سے تو متعلق نہیں ہے بحث، وہ تو ہم سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، تو ہم سے تو وہ ساری بحثیں جو ہیں irrelevant ہو گئی، لمبی سے لمبی بحثیں چلی جا رہی ہیں، بعث بعد الموت پر، اللہ کی توحید پر، شرک کی نفی پر، اللہ کی قدرت کے مظاہر۔ معلوم ہوا کہ ہمارے لیے ان کا کوئی ریلیونس نہیں۔ اور آگے چلیے شرک کی بات ہو رہی، ہم تو موحد ہیں، ہمارے تو کوئی بت نہیں، نہ لات نہ عزا نہ منات نہ کچھ بھی نہیں، ہم تو نہیں پوچھتے کسی کو۔ تو یہ ساری بحثیں ہم سے لا تعلق ہو گئی، یہ ساری رد و قضا، یہ بحث و تبحیث، یہ ساری گفت و شنید becomes irrelevant to us۔ پھر سب سے بڑا مضمون بار 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 قصص النبیین، انباء الرسل، مجھے بھائی پچھلی اساطیر الاولین ہے، کہانیاں ہیں، اور کیا ہے؟ اب نہ کوئی نبی ہے نہ آئے گا، نہ کوئی رسول ہے نہ آئے گا، پریکٹیکل ریلیونس ختم ہو گیا کہ نہیں؟ یہ ہے میرا تجزیہ۔ اور اس حجاب کو دور کرنے کے لیے جس شعور کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ پہلا شعور یہ کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ایک عقیدہ ہے، ڈوگما ہے، ایک ریشیل کریڈ ہے، ایک متوارث عقیدہ ہے، ہمارے دلوں میں ایمان جاگوزی نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس ایمان ہے وہی حماقت ہے جو کی تھی بدوؤں نے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ جب تک یہ ہمارا زوم ختم نہیں ہوگا کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں، ان ساری بحثوں سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں۔ اساطیر الاولین، میں لفظ بھی بڑا سخت استعمال کر رہا ہوں، جو کفار کہتے تھے اساطیر الاولین، ہمارے لیے بالفعل پریکٹیکلی وہ ساری بحثیں جو ہیں اساطیر الاولین کے درجے میں ہیں۔ شرک، اللہ، کون سا شرک ہم میں نہیں ہے؟ یہ لات عزا منات کا نہیں ہے، لیکن جو قوم نوح کے 5 بڑے بڑے ان کے معبود تھے، ودن ولا سوان ولا یغوث و یعوق و نسرا، یہ کون تھے؟ اولیاء اللہ تھے جن کے ناموں پر بت تراش لیے گئے تھے۔ کیا یہ شرک ہمارے عوام کے اندر
ان کے پورے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے نہیں ہیں؟ اور کیا اسی شرک کی مزید تقویت جو ہے ہمارا جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو ہمارا طبقہ سب سے اونچا ہے، الیکشن جیتا ہے تو داتا دربار پر حاضری ہو رہی ہے، الیکشن لڑنا ہے تو داتا دربار پر حاضری ہو رہی ہے، کیا ہے یہ؟ ان مداروں پر کیا ہو رہا ہے؟ صرف یہ فرق کہ آپ نے مورت نہیں بنائی، اور کون سا فرق ہے؟ کیا ان کے جو تصورات ان کے معبودان باطل کے بارے میں تھے، سرے منہ کوئی فرق ہے ہمارے ہاں ہمارے عوام کے اندر جو اولیاء اللہ کا جو تصور ہے اس میں کوئی فرق ہے؟ تلخ حقائق کو دیکھنا ہوگا. جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. ڈرتے ڈرتے ایک بات کہہ رہا ہوں، ڈرتے ڈرتے دوسروں نے اپنے رسولوں میں کی محبت میں غلو کیا. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دیکھو غلو نہ کرو. عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں. پڑھا کتنی مرتبہ پڑھا؟ ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ سرور کائنات، سرور دو عالم کے معنی کیا ہیں؟ بولیے کیا معنی؟ کائنات کا بادشاہ؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ لفظ درست ہے؟ ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا ایاہ لم یکن لہ شریک فی الملک، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے حکومت کے اندر. لہ الملک، لہ ملک السماوات والارض، لا یشرک فی حکمہ احدا. کہاں یہ نصوص قطعیہ، کہاں حضور کا یہ فرمانا میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں غیب کے. میں نے کب کہا ہے کہ میں تمہارے کسی نفع اور نقصان پر قادر ہوں؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. ان ادری ما یفعل بی ولا بکم. میری حیثیت تو یہ ہے تمہاری طرح کا انسان ہوں، ہاں مجھ پر وحی آئی ہے، اس وحی کو تم تک پہنچانے کا میں ذمہ دار ہوں، اس پر مامور ہوں. تم سنو گے تب بھی پہنچاؤں گا، نہیں سنو گے تب بھی پہنچاؤں گا، تم گالیاں دو گے تب بھی پہنچاؤں گا. یہ ہے پوزیشن جو نبی کی آتی ہے. کتنی دفعہ آئی ہے یہ پوزیشن قرآن میں؟